أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورہ انفال اور پھر اس کے بعد سورہ توبہ ان صورتوں کے ضمن میں غزوہ بدر اور غزوہ تبوک کے متعلق چند باتیں ذکر کی گئی. چند باتیں غزوہ بدر کے متعلق اور چند باتیں غزوہ تبوک کے متعلق آج درس کے شروع میں انشاءاللہ ذکر کروں گا.
اور پہلے بھی سورہ انفال کی تفسیر کی ضمن میں کئی ساری باتیں میں ذکر کر چکا ہوں۔ سورہ انفال میں خاص طور پہ تو اللہ نے یہ بتلایا کہ کچھ صحابہ آپس میں بدر کے اندر یہ الجھ گئے تھے کہ یہ مال ہمارا ہے، کچھ نے کہا یہ ہمارا ہے۔ جب جنگ ختم ہوئی تھی تو پھر اسی کے متعلق اللہ نے سورہ انفال کو نازل کیا اور یہ دنیا والوں کو بتلایا کہ انفال یعنی مال غنیمت جو ہے، الانفال للہ والرسول، یہ اللہ اور اس کے رسول ہی اس میں فیصلہ کر سکتے ہیں، تمہارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی تقسیم کیسی کرنی ہے، وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہی ہوگی۔ اور اسی طرح جو اس کا ابتدائی پس منظر تھا وہ یہ تھا کہ ابو سفیان شام سے ایک قافلہ لے کر وہ مکہ کی طرف جا رہا تھا۔ وہ قافلہ بڑا جو ہے، اس میں مال و دولت بڑی، یعنی تمام مکے والوں کا اس قافلے میں حصہ شامل تھا۔ وہ شام کی طرف گیا، پھر شام سے مدینہ کے راستے ہوتے ہوئے مکہ واپس آ رہا تھا۔ اور آج کے حساب سے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ کئی کروڑوں کا وہ مال تھا، کئی کروڑوں کا مال اس کے اندر موجود تھا۔ تو مسلمانوں نے یہ مشورہ کیا کہ اس قافلے کے ساتھ، جو یہ قافلہ ہے، اس قافلے کے ساتھ مقابلہ کیا جائے۔ اور 70 نوجوان اس قافلے کے اندر وہ شامل تھے، ان کے مکہ والوں کے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اس قافلے کے مقابلے کے لیے جانا ہے۔ بیر سکیہ ایک جگہ ہے، وہاں پہ جو ہے وہ مسلمان پہنچ جاتے ہیں۔ بیر سکیہ ایک جگہ ہے، وہاں پہ مسلمان پہنچ گئے اور 313 جو ہے وہ اصحاب اس وقت تیار ہوئے۔ یہاں پہ مسلمانوں نے مشورہ کیا کہ ہم نے جانا ہے، اس قافلے کا مقابلہ کرنا ہے۔ بولا آپ کو پتہ نہیں ہے، میں درس دے رہا ہوں، موٹر کون چلائے؟ آپ خود آئے نا۔ صحابہ کرام نے یہ مشورہ کیا کہ جانا ہے۔ اب کئی لوگ جو ہے وہ ان کے پاس سواری تیار نہیں تھی، کہیں کی سواری وہ دور کھڑی ہوئی تھی۔ بہرحال یہ طے ہوا کہ جن کی سواری موجود ہے وہ وہاں چلے جائیں۔ اب جب کچھ لوگ اس میں سے تیار ہو گئے، 313 کا وہ لشکر تھا، وہاں پہنچے۔ بیر سکیہ ایک جگہ ہے، وہاں پہ پہنچ گئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ 313 کا لشکر ہے تو بڑے خوش ہوئے کہ طالوت جو ہے وہ
اس کا لشکر بھی اتنا ہی تھا، اللہ نے انہیں بھی فتح عطا فرمائی تھی۔ اب وہاں پہ جو ابو سفیان آ رہا تھا، جب اسے یہ خبر ملی تو اس کی جو ہے سوچنے لگ گئے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک بندہ جو ہے وہ مکے کی طرف بھیجا، وہ مکے میں گیا اپنے کپڑے وغیرہ پھاڑ کر، اور وہاں پہ جو ہے مکہ کے اندر بہرحال جو ہے وہ ایک ہلچل مچ گئی۔ اب وہاں سے وہ لوگ تیار ہونے لگے، 1000 بندہ تقریباً انہوں نے تیار کر لیا، 1000 بندہ وہ وہاں سے نکلے، سامان بھی تیار کیا، گھوڑے وغیرہ تیاری کی، تقریباً 1000 وہ لوگ وہاں سے نکلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 رمضان کو اس قافلے کے تعاقب میں نکلے۔ جب پتہ چلا کہ وہ تو جو ہے وہ ساحل کے کنارے نکل گیا ہے، اور جو ہے وہاں سے ایک لشکر مکے سے چل پڑا ہے، وہ جو ہے وہاں پہ ہمارے سامنے آنے چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے، وہ قافلہ تو نکل چکا ہے جس کا ہم نے تعاقب کرنا تھا۔ تو صحابہ کرام نے کہا ہم تیار ہیں، ابو بکر صدیق، حضرت عمر، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ انصار میں سے کوئی جو ہے وہ مشورہ دے۔ تو بار بار جب پوچھا تو انصار میں سے صحابی یہ کھڑے ہوئے، وہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ تیار ہیں، ہم آپ کے حکم کی اطاعت کریں گے، اگر آپ کہیں گے تو ہم دریا میں بھی گھس جائیں گے، ہم نہیں سوچیں گے۔ بہرحال وہاں سے وہ پہنچ گئے، یہاں سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ 313 کا لشکر ہے، یہ تو پہلے ہی نکل گئے تھے مدینہ کے اس قافلے کے تعاقب میں، قافلہ تو چھوٹا سا تھا، اب وہاں سے 1000 کا لشکر آنے لگا۔ انہوں نے کہا پیچھے کیا پلٹنا ہے، انہوں نے تو پہلے یہی سوچا تھا کہ تھوڑے سے ہیں ہم مقابلہ کر لیں گے، ان کی شان و شوکت ختم ہو جائے گی، دوبارہ اب پلٹنا کیا ہے مدینہ میں۔ اس وقت جب نکلے تھے تو کئی صحابہ کرام وہ مجبوری کی حالت میں تھے، نہیں نکل سکتے تھے، وگرنہ اگر اس طرح انہیں پتہ ہوتا کئی سارے صحابہ اور بھی آ جاتے، لیکن بہرحال اب بدر میں پہنچ گئے، اچھی جگہ پہ کافروں نے قبضہ کر لیا، جگہ ان کے پاس اچھی، زمین بھی اچھی، پانی بھی اس جگہ پہ جہاں پہ وہ پہلے ہی انہوں نے قبضہ کر لیا اس جگہ۔ اب یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تعداد میں بھی تھوڑے ہیں، پانی بھی نہیں ہے اور زمین بھی ریتیلی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی، اور پھر ایک صحابی نے یہ کہا کہ میرا یہ مشورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سایبان بنا دیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آرام فرمائیں، ہم لڑیں گے آپ اس میں آرام فرمائیں تاکہ آپ کو زیادہ کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے اس مشورے کو پسند فرمایا۔ بہرحال پھر پوری رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تھے، حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، اور پوری رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں مصروف رہے اور نماز پڑھتے رہے، دعائیں کرتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے۔ اب وہ قریش وہاں سے نکلے تھے نا، انہوں نے بڑا متکبر انداز، آج تو ان لوگوں کو کوئی بچانے والا نہیں۔ ابو سفیان نے پیغام بھیجا ابو جہل کو کہ میں تو نکل گیا ہوں، اب واپس آ جاؤ۔ تو ابو جہل نے کہا آج تو بس اب ہم آ گئے، اب ان کا خاتمہ ہی کر کے جائیں گے۔ لیکن اس کو کیا پتا تھا کہ اللہ کو کچھ اور ہی پسند ہے۔ جب انہوں نے یہ انداز اپنایا، اللہ نے حکم دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹی اٹھا کے کافروں کی طرف پھینکی، وہ ایک ایک کافر کے آنکھ میں گئی، اور اس کے بعد ایک ایک کافر کی آنکھ میں گئی، اور اس کے بعد پھر جب آپس میں مقابلہ ہوا، ان کے 70 بڑے بڑے جو ہیں وہ مارے گئے، 70 جو ہے وہ قید ہو گئے۔ یہ اللہ نے ان لوگوں کو دکھلایا کہ ہمیشہ جو ہے وہ دین والے جو ہیں وہی غالب آتے ہیں، اور جو کافر ہوتے ہیں وہ ہلاک ہی ہوتے ہیں۔ اب پھر جو ان میں سے قید ہوئے تھے ان لوگوں کو
ہدیہ دے کے چھوڑ دیا گیا۔ ایک مختصر سا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اہم بات اس میں یہ بھی ہے کہ رمضان کے اندر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے۔ آج رمضان میں ہم گھر میں بیٹھے ہوں، صرف ہم سے روزہ بھی نہیں رکھا جاتا۔ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی۔ اب میں غزوہ تبوک کا چند مختصر سا خاکہ ذکر کروں گا۔ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوتی ہے اور اس کی مدت ہے 10 سال۔ اس کے اندر ایک شک یہ بھی تھی کہ جو جس کا حلیف بنے گا اپنی مرضی سے بن جائے، جس نے جس کا حلیف بننا ہے۔ اور اب کیا ہوا، خزاعہ جو ہے وہ مسلمانوں کے حلیف بنے، بنی بکر وہ قریش کے حلیف بنے۔ اور یہ تھا کہ جو حلیف ہوں گے وہ اپنے مسلمانوں کے حلیف کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، مسلمان ان کے حلیف کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ جو صلح حدیبیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے گئے تھے، انہوں نے روک دیا تھا، پھر معاہدہ ہوا تھا۔ مسلمانوں نے کہا یہ کیسا معاہدہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صبر کرو انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی۔ پھر اس کے بعد 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے مکہ میں، 3 دن رہے، عمرہ کیا، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ 6 ہجری میں یہ معاہدہ ہوا تھا۔ اب اس کے بعد اس 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، عمرہ وغیرہ کیا۔ 5 مہینے بعد بنی بکر جو ہے اس نے رات کے وقت بنو خزاعہ پہ حملہ کر دیا۔ بنو خزاعہ پہ حملہ کیا اور مشرکین مکہ نے بھی ان کی مدد کی۔ اب یہ کیا ہو گیا، معاہدہ ٹوٹ گیا، کیونکہ یہ شک تھی کہ کوئی اس کے حلیف جو ہے وہ اس کے ساتھ نہیں کرے گا، اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور قریش نے بھی مدد کی ان کی، مکہ والوں نے بھی بنی بکر کی۔ اب جب یہ عہد شکنی ہوئی، قریش ان کے ساتھ تھے۔ یہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ انہوں نے تو وعدہ توڑا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ جنگ کی تیاری شروع کر دی، جنگ کی خفیہ طور پہ تیاری شروع کر دی۔ اب مکہ والوں نے یہ دیکھ لیا کہ مسلمان خاموش ہے، کوئی مسئلہ ہے، ان کو پتہ تو چل گیا ہے، لیکن وہ پھر بھی خاموش ہیں۔ انہوں نے ابو سفیان کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو اور کوئی بات کرو کہ معاہدہ تاکہ دوبارہ بحال ہو جائے، صلح۔ ابو سفیان آیا، اس نے کچھ اندازہ لگایا کہ واقعی میں جنگ کی جو تیاری تو ہے، وہ تو پہلے ہی اتنے نقصان اٹھا چکے تھے اور پھر مسلمان اور قوت میں آ رہے تھے، تو اب وہ آیا منتیں اور معذرت کرنے لگا۔ 10 رمضان 8 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ نکلے اور اسی تاریخ کو پھر جو ہے مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کر لیا۔ یہ مختصر سی خلاصہ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ اب جنہوں نے معاہدہ توڑا جو سورہ توبہ میں جن کے بارے میں تبوک کا بھی ذکر ہے اور معاہدہ توڑنے والوں کا بھی ذکر ہے، تو ان کے بارے میں یہ بتلایا گا جنہوں نے معاہدہ توڑا یا تو وہ مسلمان ہو جائیں، یا تو وہ مکے سے نکل جائیں، یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ کچھ جماعتیں اور تھیں کہ جنہوں نے معاہدہ پورا کیا یا ان کے ساتھ معاہدہ تھا ہی نہیں، تو سب کے لیے یہ حکم تھا کہ اگلے سال تک کوئی بھی مشرک حدود حرم میں نہیں رہے گا، یہ اعلان ہو گیا۔ اور حج میں بھی یہ اعلان کروایا گیا، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی معرفت، حضرت علی کی معرفت، یمن میں بھی یہ اعلان کروا دیا گیا۔ اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ سال چل رہے ہیں کہ آخری سال ہے، اسلام کی شان و شوکت کے سال ہے، اور آخری جو غزوہ وہ تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غزوہ تھا وہ غزوہ تبوک تھا، اور اس کا بھی یہ لکھا ہے کہ 8 ہجری میں ہوا۔ مدینہ کے شمال میں شام کی سرحد پہ یہ جگہ واقع ہے۔ یہ خبر ملی کہ مسلمان ویسے تو مطمئن تھے کہ اب تو مکہ میں بھی فتح ہو گیا، ہماری فتح جو ہے وہ 4 سو پھیل چکی ہے۔ یہ خبر ملی، اس کے باوجود وہ جو روم کا بادشاہ تھا اس نے کہا اب جو ہے نا ہم ایک اور مسلسل ایسی جنگ کرتے ہیں کہ جو سالہ سال جاری رہے۔ اس نے اپنی فوجیں تبوک کے مقام پہ جمع کر دی، 1 سال کی تنخواہ فوجیوں کو بھی دے دی کہ لڑائی ہوتی رہے گی لیکن ہم نے لڑنا ہے، کہ تاکہ مدینے پہ یکبارگی ہم حملہ کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو سوچا وہ کیوں ادھر آئے، ہم پہلے ہی جا کے ان کے اوپر پیش قدمی کر دیں۔
اب سخت گرمی کا موسم تھا، ابھی تو ہیٹ اسٹروک جو آیا ہے تھوڑا سا ہی آیا ہے، تھوڑا اللہ نہ کرے اگر بڑھ گیا تو جو تھوڑے بہت رکھ رہے ہیں وہ بھی کچھ تو پہلے رکھ رہے تھے، اس ہیٹ اسٹروک میں وہ پھسل گئے، کئی سارے اور، بہرحال اللہ خیر کرے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو سخت گرمی اور کھیتیاں پک رہی تھی، یہ جو کھیتی کاشتکار ہوتے ہیں، کسان وغیرہ، ان کو پتہ ہوتا ہے جب فصل پکنے کا زمانہ ہوتا یہ وہاں سے ہلتے بھی نہیں ہیں، تو وہ اس زمانے میں تھا۔ اب کئی قسم کے خطرات تھے، کئی قسم کے یہ حضرات اور کئی یہ مسائل بھی تھے، تو کئی حضرات نے جو ہے نا وہ کوئی عذر تراشنا کو شروع کر دیا، اور کئی حضرات ایسے تھے کہ جنہوں نے سستی کی۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ ہم نے جانا ہے۔ اب کہیں ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے سب کچھ اپنا قربان کر دیا، پیش کر دیا۔ یہ جو ہے نا اس کا پس منظر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا جو لوگ جنہوں نے سستی کی یا عذر کیا، جب میں انشاءاللہ کل کے درس میں انشاءاللہ سورہ توبہ کا خلاصہ جو مزید جو رہتا ہے وہ انشاءاللہ جب بیان کروں گا، تو جنہوں نے سستی کی یا جو نہیں وہاں پہ نہیں آئے، اسی طرح جو منافقین نے بہانے بنائے، جو دیہاتیوں نے بہانے بنائے، جو دیہاتیوں میں ایمان والے تھے، وہ انشاءاللہ وہاں پہ مزید باتیں انشاءاللہ آیتوں کے ضمن میں بیان کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا تو تقریباً 30,000 کا لشکر وہ مسلمانوں میں سے پھر بھی تیار ہو گیا۔ اب یہی لکھا ہے کہ وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ اب پہنچنے کے بعد وہ لوگ جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکے، شان و شوکت، اور اللہ نے ان کے دل میں رعب ڈال دیا اور وہ مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں آ سکے۔ اللہ نے اس طرح مسلمانوں کو پھر فتح سے ہمکنار کیا۔ انشاءاللہ کل سورہ توبہ کے متعلق مزید کچھ باتیں، سورہ یونس، اور انشاءاللہ کل یا پرسوں سورہ یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی انشاءاللہ واقعہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔